أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين۔ ہمارے آج کے سبق کا آغاز سورۃ العراف کی آیت نمبر 184 سے ہو رہا ہے۔ یہاں پر رد اشکالات بذریعہ غور و فکر ہے۔ ان آیات کا عنوان اگر ہم قائم کریں تو عنوان یہ بنے گا رد اشکالات بذریعہ غور و فکر۔ غور و فکر کے ذریعے سے اشکالات کو اللہ رب العزت دور فرما رہے۔ تدبر کے ذریعے سے اللہ تعالی رد فرما رہے۔ چنانچہ یہاں پر سمجھایا اولم یتفکروا، کیا یہ لوگ فکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے کہ ماں نہیں ہے بصاحبہم، ان کے ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جگہ نہیں ہے، نہ درود شریف لکھنا چاہیے۔ ما بصاحبہم من جنہ، من جنہ، جنہ کا مطلب ہے مجنون، ٹھیک ہے، تو من جنہ کا مطلب ہے جنون کا کچھ حصہ، جنون کا کچھ شائبہ۔ اولم یتفکروا، کیا ان لوگوں کو ذرا بھی غور نہیں کرتے کہ ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے ساتھی مجنون نہیں، ان ہوا، وہ تو بس ہیں، الا نذیر مبین، ان ہوا الا نذیر مبین، کہ وہ تو صرف ایک لوگوں کو متنبہ کرنے والے، اور متنبہ مطلب صاف صاف متنبہ کرنے والے۔ مبین کا مطلب ہے بین یبین بیانن، ٹھیک ہے، اور کہ بیان کرنے والا۔ بیان کیا ہوتا ہے؟ صاف صاف کسی چیز کو وضاحت کے ساتھ بتا دینے کا نام بیان ہوتا ہے۔ تو وہ صاف صاف متنبہ کرنے والے، ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو صاف صاف متنبہ کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک بات، اس ایک چیز کا جواب اس کے حوالے سے میں تفصیل کل کے سبق میں کر چکا ہوں، اور وہ ساری تفصیل آپ کے سامنے ہے۔ یہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت تھی، وہ حیثیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی تھی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز کی فکر سوار تھی، اور اس چیز کی فکر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ وہ مستقلاً آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کے حوالے سے ایسے فکر مند تھے، ایسے فکر مند تھے جیسا کہ آج کل کیا ہوتا ہے، ایک آدمی کسی چیز کے پیچھے لگ جائے، کسی چیز کا دیوانہ ہو جائے۔ دیکھیں، ہم چونکہ میرے پاس دوسری چیزوں کی زیادہ مثالیں نہیں ہیں، میں تو ایک علمی بنیادوں پہ چلنے والا آدمی ہوں، مجھے زیادہ چیزوں کا نہیں پتا۔ اللہ کرے کوئی بات مجھے کھل کے سامنے آ جائے تو ہاں چلے، میں ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی۔ جب میں 9th کلاس میں تھا تو مجھے کرکٹ کا جنون تھا، ایک جنون تھا۔ میں 6th کلاس میں تھا، میں نے سلیکشن کے لیے نام لکھوایا کہ میں نے کھیلنا ہے۔ تمہارے ٹیچر سر شریف صاحب کہنے لگے نہیں بیٹا، تم ابھی بہت چھوٹے ہو، اور ہاٹ بال ہوتی ہے، بڑی سخت ہوتی ہے، وہ تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے، تم چھوٹے ہو، لہذا تم نہیں کھیل سکتے۔ تو خیر میں اس وقت بہت رویا۔ پھر جب میں 7th کلاس میں آیا تو سر سے میں نے کہا سر پچھلے سال بھی آپ نے مجھے روک دیا تھا، اور اس سال میں، اور مزے کی بات ہمارے ایگزامز ہو رہے تھے، اور ایگزامز کے اندر
میرا تو تھا کہ ٹاپ کرنا ہے، ٹاپر رہنا ہے وغیرہ وغیرہ، ایک جنون تھا۔ اور ایگزامز ہو رہے تھے، سر آئے جناب حسن رضا علی رضا، حسن رضا دونوں آ جائیں، ابھی تمہیں کھلانا ہے۔ ہماری چونکہ مختلف کلاسیں اکٹھی بیٹھتی تھی، تو میں پیپر کے درمیان کھڑا ہو گیا، تو نے کہا بیٹا تیرا کام پڑھنا لکھنا ہے، تو چھوڑ ان کھیلوں کو۔ جب 7th کلاس میں آیا تو میں نے سر سے کہا میں نے کرنا ہے، میں نے کہا چلو اس کو ٹرائی دیتے ہیں، ٹرائی دیں گے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو میں سب چیز کو چھوڑ چھاڑ کے گراؤنڈ میں اتر گیا، اور ایک جنون تھا، اور بال اتنی بھاری تھی، ظاہر بات ہے میں کوئی کلب میں کھیلنے والے تو تھے نہیں، بال اتنی بھاری تھی، لیکن میں اس کو دیکھ کے پورا دن کھڑا رہا۔ تو پاکستانی کرکٹر ہیں کوئی انٹرنیشنل کرکٹر، ان کے کزن تھے، بہت بڑے آدمی، ان کے کزن تھے، نام اس وقت مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، تو وہ ہمارے کوچ تھے، تو انہوں نے بھی مجھے دیکھا، کہا بھی تم بہت چھوٹے ہو، ایسا ہے ویسا ہے، لیکن جنون تھا، پورا پورا دن گراؤنڈ میں کھڑا رہتا، پھر شام کو آ کے پڑھائی کرتا، 4 گھنٹے 6 گھنٹے، تو ایک جنون سوار تھا۔ اور ایسا جنون تھا کہ کیپنگ گلوز اپنے پاس رکھ کے سوتا، اور پیڈز اپنے پاس رکھ کے سوتا، یہاں تک کہ ابا میرے گیم کے سخت خلاف تھے۔ تو جناب پھر یہاں سے چلتے ہوئے 9th کلاس میں پورے 2 گھنٹے نیند لیتا، بس 24 گھنٹے میں اس کے علاوہ پڑھائی کرتا کہ پڑھنا ہے اور ٹاپ بھی کرنا ہے، کیا ہے جنون سوار تھا۔ تو اگر اس کو جنون سوار ہے کہ 5 5 6 6 دن ہو جاتے تھے، میں ناشتہ بھی اس طریقے سے کرتا تھا کہ میں کتاب پاس رکھی ہوتی تھی، ناشتہ کر رہا، اس کے ساتھ ناشتہ کرتا، مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا کیا کھا گیا اور کیا نہیں کھایا، یعنی انداز نہیں تھا، جنون، کسی چیز کا جنون سوار۔ آپ لوگوں کی زندگی میں بھی کبھی کوئی ایسی چیز کا شوق پیدا ہوا ہو؟ عام طور پہ شوق ایسے لوگوں کو پیدا ہوتے ہیں جو دماغی طور پر تھوڑے سے محدود درجے کے اندر درجہ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، تو کسی چیز کا انسان دیوانہ بن جاتا ہے تو اس چیز کے لیے وہ پاگل ہو جاتا ہے، اور وہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، ہم لوگوں کے جنون کھیلوں کی حد تک، کھانے پینے کی حد تک، گھومنے گھمانے کی حد تک، اپنی خواہشات کی حد تک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنون تھا دیوانگی حق کا۔ اور دیوانگی حق کے اندر دیکھیں، میں کوئی وہ نہیں ہوں، میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ انسان کے دماغ پر یہ ایک فطری بات ہے کہ جب کوئی چیز کبھی حاوی ہو جاتی ہے تو انسان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن پر یہ حاوی تھا کہ لوگوں کو جہنم سے بچانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات دیکھیں، میری اس وقت کی ہر بات میں کرکٹ تھا، اس وقت کی ہر بات کے اندر کیچ پکڑنا تھا، اس وقت کی ہر بات کے اندر بس یہی تھا کہ یہ کر گزرنا ہے اور جیتنا ہے، اور چھکے لگانے ہیں، اور یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے۔ اس وقت میری ہر چیز کے اندر یہی تھا۔ چنانچہ یہ اب میں پاگل تو نہیں تھا نا، اور جب میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کے اندر ہدایت، ہر بات کے اندر توحید، کھانے کی دعوت ہے اس میں توحید، شادی کی تقریب ہے اس میں توحید، لوگوں سے ملاقات ہے اس میں توحید، ہر چیز میں توحید ہوتی ہے، ہر چیز میں توحید ہوتی ہے۔ جیسے ہم عام طور پہ کسی تبلیغی ساتھی سے ملتے ہیں تو ان کی ہر بات کے اندر، ہر بات کے اندر یہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے آپ چلا لگا لو، کسی طریقے سے آپ چلا لگا لو، کسی طریقے سے آپ چلا لگا لو، کسی طریقے سے آپ دین کے رستے سے نکل جاؤ، پیسے ہم دے دیں گے، یہ ہم کر دیں گے، وہ ہم کر دیں گے، یہ ہم کر دیں گے، وہ ہم کر دیں گے، جناب اس کے لیے ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ بس کسی طریقے سے یہ ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کے اندر، آپ علیہ السلام کی ہر چیز کے اندر اسی چیز کی دعوت تھی کہ لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ، معبودان باطلہ کو چھوڑ دو۔ تو ان لوگوں کے سامنے یہ جو چیز تھی، یہ ایسی چیز تھی جو ان لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ اس دیوانگی کے سامنے یہ لوگ تنگ آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ بھی ایسی بات کرنی چاہیے کہ جو ہماری سیاسی مصلحت کو پورا کرے، ٹھیک ہے، اور چونکہ خالی ذہن ہوتے ہیں لوگ، تو خالی ذہن لوگ سامنے والے کی بات کو لیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سیاسی مصلحت کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چیز ثابت کر دی کہ نہیں بھئی، یہ تو مجنون ہیں اور یہ پاگل ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزام لگایا
کیا کہ جنون ہے، کہ بھی ان کو تو اس چیز کا جنون ہے، اور وہ جنون ایک چیز کا تھا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 برس ان لوگوں کے ساتھ گزارے تھے، تو 40 برس گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ان لوگوں نے جنون کا شائبہ بھی نہیں دیکھا۔ جب شائبہ بھی نہیں دیکھا تو ان کے سامنے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ کوئی بندہ اگر کسی چیز کی طرف کے پیچھے لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً وہ کوئی معنی رکھتی ہے، واقعتاً اس کی کوئی ایسی حیثیت ہے جو حیثیت تم لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہو۔ تو یہ اصل چیز تھی۔ تو یہاں تک ایک بات ہوگی۔ دوسری طرف اللہ رب نے جب تمہیں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے تو غور و فکر کے اندر دیکھو، اولم ینظروا، کیا لوگ یہ نہیں دیکھتے، یہ لوگ یہ مشاہدہ نہیں کرتے، فی ملکوت السماوات والارض، زمین آسمان کی بادشاہتوں کے اندر، زمین با آسمان کی طاقتوں کے اندر، وما خلق اللہ من شیء، اور جو چیز اللہ نے کچھ بھی پیدا کی ہے اس کے اندر۔ یہ کیا ہے؟ آپ حضرات نے اگر اکاؤنٹس وغیرہ سے میں کچھ دلچسپی رکھی ہو کبھی، تو آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چیزوں کے اندر ڈیپریسیشن ایک بہت بڑا ریزن ہے۔ چیزوں میں ڈیپریسیشن ایک انتہائی اہم چیز ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس سے کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، اور جس سے کبھی انسان انکار ہو نہیں سکتا، کہ کوئی ہر چیز ڈیپریشیٹ ہوتی ہے، ہر چیز پرانی ہوتی ہے۔ جب ہر چیز میں ڈیپریسیشن ہے تو سمجھ لو آسمان میں بھی ڈیپریسیشن ہے، زمین میں بھی ڈیپریسیشن ہے۔ وما خلق اللہ من شیء کے ذریعے سے بتا دیا، اللہ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے اس کے اندر انسان غور و فکر کرتا ہے۔ جب اس چیز کے اندر انسان غور و فکر کرتا ہے تو اس غور و فکر کے نتیجے میں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز کے اندر فنا ہے، کائنات کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ جب ہر چیز ختم ہونے والی ہے تو یہ زمین اور یہ آسمان کا بھی ختم ہونا ضروری ہے، یعنی عقلی تقاضا ہے کہ یہ بھی ختم ہوگی۔ جب یہ چیز ختم ہوگی تو اس کا دعویٰ کرنا کون سا بے عقلی کی بات ہے؟ اولم ینظروا، تو اس کا دعویٰ کرنا عقل کے خلاف کیسے ہو گیا؟ چنانچہ ہر چیز ڈیپریشیٹ ہونی ہے۔ تمہارے پاس آگے پیچھے تمہارا جسم، تمہاری عقل، تمہارا فہم، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں سب ڈیپریشیٹ ہوتے ہیں۔ ڈیپریشیٹ ہوتے ہوتے آخر ایک دن ایکسپائر ہو جاتے ہیں، ایک دن ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہر چیز کے اندر ڈیپریسیشن ہوتی ہے۔ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ان یکون کے ہو جائے گی کیا، کہ قد اقترب اجلہم، قد اقترب اجلہم، کہ ان کی اجل قریب ہے۔ وَأَنْ عَسَىٰ، ان عسا، ان عسا، ان جو ہے وہ زائدہ، عسا کا مطلب ہوتا ہے شاید، ان یکونا، کہ ہو جائے، کیا ہو جائے، کہ قد اقترب اجلہم، کہ ان کا وقت قریب آ پہنچا ہو، قد اقترب، قد اقترب قریب آ پہنچا ہو، اقترب قریب آ پہنچا ہو، اجلہم ان کا آخری وقت۔ وان عسا، اور کیا یہ نہیں سوچا کہ شاید ہو گیا ہو، قد اقترب اجلہم، ہو گیا ہو کیا چیز، یہ بات کہ قریب آ گیا ہو ان کا آخری وقت۔ ٹھیک ہے، میں لفظی ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ الفاظ سے آپ کنفیوز نہ ہوں آگے ترجمہ کرنے میں۔ اصل میں بعض دفعہ یہ الفاظ ایک معنی کو بیان کرتے کہ، کیونکہ، ایسا ہو جائے کہ، اب ایسا ہو جائے کہ کے لیے ہر زبان کے اندر مختلف الفاظ ہوتے ہیں، مختلف زبانوں میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، مختلف زبانوں میں مختلف قسم کے اشارے ہوتے ہیں۔ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ، اور انہوں نے یہ بھی تو نہیں سوچا، اولم یتفکروا کو یہاں پر دوبارہ لگائیں، اولم یتفکروا، ان کی جگہ پر لگائیں گے، اولم یتفکروا، کیا کہ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ عسا، کہ شاید، عسا، عسا
کا لفظی ترجمہ قرآن مجید میں جہاں بھی ہے وہ شاید کے معنوں میں ہے، لیکن جہاں اللہ رب العزت کے ہے وہ الگ معنی ہے۔ لیکن عصا کا لفظی ترجمہ شاید کے ان یکونا کہ ہو جائے، ان یکونا کہ ہو جائے یہ بات، قد اقترب اجلہم کہ ان کا وقت قریب آ پہنچا ہو۔ ٹھیک۔ اب یہ بات کا لفظی ترجمہ ہم لوگ نہیں کرتے، بس یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ ہو جائے کہ قد اقترب اجلہم، شاید کہ یہ ہو جائے قد اقترب اجلہم کہ ان کا وقت قریب آ جائے۔ کن کا؟ آسمانوں کا، زمینوں کا، ما خلق اللہ من شیء، اس کے اندر تمام چیزوں کا، اس میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، کائنات کی ہر چیز ہے۔ فَبِأَيِّ حدیث، اتنے سارے دلائل تو آ چکے، تو فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس بات کے بعد کس بات پر یہ لوگ یقین کریں گے؟ فَبِأَيِّ، بھی کون سی، حدیث بات، کون سی بات پر، بعدہ اس کے بعد، یؤمنون یہ لوگ ایمان لے کے آئیں گے، کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لے کے آئیں گے؟ اتنی واضح بات جو کہ عقل میں آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو پھر اب کون سی بات کے اوپر یہ ایمان لے کر آئیں گے؟ ہاں جی، بتاؤ جی۔ ابھی بھی یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے، یعنی اب سمجھیں اگلی آیت کو سمجھنے میں کوئی زائد تفصیلی بات نہیں کر رہا، سمجھانے کے لیے بات کروں۔ کائناتی دلائل، ٹھیک ہے، شخصی دلائل، ماضی کے واقعات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، وہ سب چیزیں، شخصی دلائل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، کائناتی دلائل کے کائناتی حقائق ان کے سامنے کھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ماضی کے واقعات ان کے سامنے اللہ رب العزت نے بیان فرما دیے، اس کی چیزیں بھی موجود ہیں۔ جب اتنا سب کچھ موجود ہے، جب اتنا سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آ رہے، تو جب انسان اپنی عقل و فہم کو استعمال نہیں کرتا تو سمجھ لو وہ گمراہ ہو گیا، اللہ نے گمراہی ان کے لیے لکھ دی۔ چنانچہ یہ سب اس نے اپنی عقل استعمال نہیں کی نا، لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے لیے دل ہیں وہ سمجھتے نہیں، لہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہے وہ لوگ سنتے نہیں۔ تو جب یہ سب کچھ ہو گیا تو من یضلل اللہ، تو سمجھ لو اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا، ومن یضلل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کرے، فلا ہادی لہ، اب اس کو پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَيَذَرُهُمْ، اور اللہ چھوڑ دیتا ہے ان کو، وَيَذَرُهُمْ، اور اللہ چھوڑ دیتا ہے ان کو، فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اپنی طغیان کہتے ہیں سرکشی میں، یعمہون، اندھا جیسے آدمی کسی راستے پہ چل رہا ہو تو کیسے چل رہا ہوتا ہے؟ بھٹک رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اندھا کسی راستے پہ چل نہیں رہا ہوتا، بلکہ اندھے کے ہاتھ سے کوئی راستہ نکل جائے تو یعمہون، وہ بھٹکنے لگتا ہے، تو اپنی سرکشی میں بھٹکنے لگتے ہیں۔ میں سوال کی طرف آتا ہوں، کسی نے سوال کیا ہے، میں تو دیکھیں، فی طغیان، طغیان کا لفظ بتا رہا ہے کہ انسان، طغیان جو ہے ایک ہوتا ہے خطا، ٹھیک ہے، ایک ہوتے ہے سیئہ، سیئہ، یہ درجہ ذہن میں رکھ، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہوتا ہے ذنب، اس کے بعد ہوتا ہے معصیت، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہوتا ہے طغیان۔ خطا کا مطلب ہے کہ انسان سے غلطی ہو جائے، سیئہ کا مطلب ہے غلطی بار بار ہونے لگے، ذنب کا مطلب ہے جان بوجھ کر گناہ کیا، ٹھیک ہے، اور معصیت کا مطلب ہے جان بوجھ کر گناہ بار بار کیا، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر گناہ بار بار کیا، لیکن ان سب چیزوں میں ایک چیز قدر مشترک ہے کہ اس شخص کو شرم آتی
اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے، اپنے گناہ پر پریشان ہوتا ہے۔ طغیان کا مطلب ہے گناہ پر پریشان نہ ہو، گناہ پر اڑ جائے، جم جائے، گناہ پر فخر کرے، یہ ہے طغیان، ٹھیک ہے۔ چنانچہ جب کوئی بندہ اس درجے تک پہنچتا ہے، جب کوئی بندہ اس درجے تک پہنچتا ہے تو اللہ اس کی سرشت میں گناہ کو لکھ دیتے ہیں کہ وہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہونے کی بجائے اپنے گناہ پر اڑ جاتا ہے۔ جیسا کہ ابھی پچھلے دنوں پاکستان کے کسی شخص نے کسی سیاستدان کو حضرت ہندا کا نام دیا، اور پھر آگے سے وضاحت کی کہ دیکھو یہ مولویوں کا قصور ہے، انہوں نے ہمیں حضرت ہندا کے بارے میں پورا نہیں بتایا، ٹھیک ہے۔ حضرت ہندا کے بارے میں ہمیں تو یہی پتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ ارے بھائی، جب آپ کو اپنی جہالت کا پتہ چل گیا تو اب اپنی جہالت کا الزام قبول کرو نا کہ ہمیں نہیں پتا تھا، ہم سے غلطی ہوگی، ہم اپنی بات سے رجوع کرتے ہیں۔ آپ یہ کو تم مولویوں کا قصور ہے، تم لوگوں نے ہمیں حضرت ہندا کے بارے میں نہیں بتایا۔ بھائی تم ہی دو لوگ کہتے ہو کہ مولویوں کے پاس جاؤ ہی نہیں، ان سے سمجھو ہی نہیں، یہ گمراہ ہوتے ہیں، یہ غلط ہوتے ہیں، اب تم ہی کہتے ہو یہ مولویوں کا قصور ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا تھا حضرت ہندا کا کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، وہ صحابیہ بن گئی تھی، ان کے اور حالات آپ کو نہیں پتا، کم از کم اپنی غلطی کا، کمی کا اعتراف کرو، بلکہ کمی کا اعتراف کرنے کے بجائے آپ دوسرے پہ الزام لگاؤ، یہ تمہاری وجہ سے ہوا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے طغیان، یہ ہوتا ہے سرکش، یہ ہوتا ہے سرکشی۔ اچھا، کیا قسمت کو اللہ تعالیٰ سرشت کے مطابق چینج کر دیتے ہیں؟ دیکھیں، قدر جس کو آپ قسمت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مبرم ہوتی ہے، ایک معلق ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ وی ڈونٹ نو، ہم ایمان لے کر آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ بس ہم ایمان لے کے ہیں کہ اللہ نے بنائی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے اس دنیا میں قسمت کو معلق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری قسمت کو اللہ نے معلق کیا ہے ہمارے فیصلوں کے اوپر، ہم کیا فیصلے کریں، ہم کون سی چیز بنائیں، ہم کون سی چیز کا انکار کریں۔ بطور مثال ایک بچی ہے، اللہ نے فیصلہ کیا ہے اس کی شادی کا، ٹھیک ہے، لیکن یہ فیصلہ کیا کہ بھئی اگر یہ اس طریقے سے مولڈ ہو جائے، ان شرائط کو مان لے تو اس کی شادی ہو جائے گی، اگر یہ ان شرائط کو نہ مانے تو ان کی شادی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا تعلق اس کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے بس، لیکن تعلق واسطہ ہمارا اس کے ساتھ نہیں ہے، تعلق واسطہ ہمارا اس کے ساتھ ہے، اور ہمیں اللہ نے مکلف اس کا بنایا کہ تم لوگ اس کے مکلف ہو۔ چنانچہ ڈاکٹری کی محنت کرو گے تو اللہ آپ کو ڈاکٹر بنائیں گے، آپ کرکٹ کی محنت کرو گے اللہ آپ کو کرکٹر بنائیں گے، آپ دین کی محنت کرو گے تو اللہ آپ کو دیندار بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس اللہ نے ہر چیز انسان کی محنت کے اوپر موقوف رکھی ہے، آپ جو محنت کرو گے تو رزق اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، رزق اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہوا ہے، اب معلق کیا ہوا ہے اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ، رزق اللہ نے آپ کے لیے 1 کروڑ لکھا ہوا ہے کہ اتنا رزق ہے اس کا، ٹھیک ہے، آگے معلق کیا ہوا ہے حلال طریقے سے کماؤ یا حرام طریقے سے کماؤ۔ اب آپ کا سوال ہے یہ 1 کروڑ بدلی ہو سکتا ہے؟ بالکل بدلی ہو سکتا ہے، کیونکہ لا یرد القدر الا الدعاء، اللہ نے خود، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قدر سے دعا جو ہے وہ قدر کو بدلی کر دیتی ہے، قسمت کو بدلی کر دیتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ بات ہوگی، میں یوزلی وہ کیا پرٹیکولر وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بھی لو ذات سے لوگ اٹریکٹ ہونے تو دور کی بات، بلکہ دشمن بن گئے، اور جو تھوڑا بھی نرم دل رکھنے والے اٹریکٹ ہونے لگتے ہیں؟ بھئی آگے بات آ جائے گی، آپ کے سوال کے بارے میں آگے بات آ جائے گی۔
آپ کا سوال جو ہے نا وہ تھوڑا سا آپ خود ہی غور کریں گے تو آپ کو جواب مل جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں آپ محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے بھی آپ سے محبت کرتے ہیں اس وقت؟ ہاں جی، کتنے لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج کے زمانے میں بھی نفرت کے کلمات کہتے ہیں، اور باقاعدہ چینلز بنائے ہوئے ہیں اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور آپ کے ہمارے بچے ان کے فالوورز بھی ہیں۔ جی ہاں، ہمارے اور آپ کے بچے ان کے فالوورز بھی ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں۔ میں خود مسجد میں آنے والے کئی لوگوں سے ملا ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ ممبر کے اوپر شیطان بیٹھتے ہیں۔ آج کل ممبروں پہ شیطان بیٹھتے ہیں، نیک اور شریف لوگ تو ہم ہیں جو سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، اور وہ اس بات کے اوپر جھگڑے کرتے ہیں، ثابت بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو مسجد ہے وہ ہمارے حوالے ہونی چاہیے، ہم کریں گے۔ تو آپ خود سوچیں کہ آج کے زمانے میں بھی لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نفرت کرتے ہیں، اس زمانے میں بھی کرتے تھے۔ ریزن تو مین ہے، ایک ہی بات ہے، وہ ہے سرکشی۔ ٹھیک ہے، یہ بات یہاں پہ ہوگی۔ آگے دیکھیے، جب یہ بات ہو گئی، دیکھیں اوپر کی بات سمجھیں، میں یوزلی اللہ، یہ تو بات اللہ نے جملہ معترضہ کے طور پر بھیج دی، اوپر کے معاملات بتا دیے کہ چیز ڈیپریشیٹ ہوتی ہے، دلائل ہو گیا، ولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض ما خلق اللہ من شیء وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم، یہ بات بالکل واضح ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اتنی خوبصورت بات، اتنی بہتر، یسألونک عن الساعة ایان مرساها، آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، ایان مرساها کب آئے گی؟ ایانا کب، مرساہا وہ آئے گی، ایانا مرساہا وہ کب آئے گی؟ دیکھیں ایک بات سمجھیں، جب آپ کو بتا دیا کہ یہ ڈیم ٹوٹنے والا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی حفاظت کا انتظام کریں گے نا؟ ٹھیک ہے، آپ کو بتا دیا کہ جی یہاں پر دھماکہ ہونے والا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ بچوں کو لے کے بھاگیں گے، اپنی حفاظت کا انتظام کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے کہ بھی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے سیٹ بیلٹ باندھ لو اور اپنے آپ کو مضبوطی سے پکڑ لو، جتنی سپیڈ کم کر سکتے ہو کرو، ایسا ہی ہے نا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اب ڈیم ٹوٹنے والا ہے تو کوئی سوال بھی کب ٹوٹے گا یار، یہ تو بتاؤ۔ تو اس سوال کو آپ کیا کہیں گے؟ بے وقوفی کہیں گے یا پھر بڑی سمجھداری کہیں گے؟ بڑی سمجھداری، او واو کیا سمجھدار انسان ہے، ایسی عقل تو کسی میں بھی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ دھماکہ یہ کب ہونا ہے ذرا مجھے بتاؤ بھائی، دھماکہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دھماکہ ہونے کا مطلب بھائی اپنے آپ کو بچاؤ، سیفٹی کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ سلونک عن الساعہ، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کا یہ کب آئے گی؟ او بھائی بیوقوف لوگوں کو بتاؤ کہ بھی کب آئے گی، ان کو سمجھایا جا سکتا ہے؟ تو آپ کہیے انما علمها عند ربی، اس کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، لا یجلیہا، اس کے وقت کے اوپر اویئر کوئی نہیں ہے مگر سوائے اس کے، اللہ ہی اس کے وقت کو جانتے ہیں۔ لا یجلیہا، لا یجلیہا لوقتہا، اس کو وہی اپنے وقت پر کھول کے دکھائے گا۔ یجلیہا لوقتہا، یجلیہا جلا یجلی، تجلا جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا، کھول کر دکھانا، ٹھیک ہے۔ یجلیہا لوقتہا، کھول کر دکھائے گا اپنے وقت کے اوپر، اللہ، سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں، اس کو اپنے وقت پر کھول کے دکھائے گا صرف اللہ، صرف وہی اس کو اپنے وقت پر کھول کر دکھائے گا۔ اور وہ کتنی خطرناک چیز ہے، ثقلت فی السماوات والارض، بھاری ہے وہ آسمان اور زمینوں میں، لا تأتیکم الا بغتہ، وہ آئے گی اچانک تمہارے اوپر، وہ تمہارے اوپر اچانک آئے گی۔ یسألونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، کأنک حفی عنہا، جیسا کہ آپ نے اس کے اوپر تحقیق کر کے رکھی ہوئی ہے،
یعنی یہ جواب ایک تعان کے ذریعے سے ہے کہ کیسی بیوقوفانہ حرکت کرتے ہو تم لوگ. قل، تو آپ کہیے میری حیثیت کیا ہے، میں واضح کر دوں. انما علمها عند اللہ، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ علم اللہ کے پاس ہے. جب علم اللہ کے پاس ہے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو محض اس لیے تشریف لائے ہیں کہ لوگوں کو اس کے حوالے سے اویئر کریں. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہاں پر واضح کی گئی، اور اتنی زبردست طریقے سے واضح کی گئی، اتنی زبردست طریقے سے واضح کی گئی کہ یہاں پر پیغمبر کے اختیارات کیا ہیں وہ اختیارات واضح کر دیا. ٹھیک ہے، کہ وہ یہ ہے کہ رد اشکال بذات پیغمبر، پیغمبر کے پاس خدائی اختیارات ہونا عقل کے خلاف ہے. قیامت کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ سب اللہ جانتے ہیں، صرف اللہ کے علم میں. اور یاد رکھیں، پیغمبر کے علم کی حیثیت تشریعی ہوتی ہے، تکوینی نہیں ہوتی. علم پیغمبر کی حیثیت تشریعی ہوتی ہے، تکوینی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تشریعی کا مطلب ہے کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، اور یہی چیز اوپر ہے. اسی چیز کو اوپر رکھا، اسی چیز کو منشور بتایا، اسی چیز کو راہ بتایا، اسی چیز کو سب کچھ رکھا کہ سب کچھ یہی ہے. پیغمبر کا علم سب کچھ یہی ہے، اور یہی پیغمبر کا ہے، اور یہی اصل چیز ہے. ٹھیک ہے جی، آپ اتنی سی بات سمجھیے کہ پیغمبر کا علم تشریعی ہے اور اس کی بنیاد تشریع ہے. ٹھیک ہے؟ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تکوین کا علم بھی تھا، لیکن پیغمبر کے علم کی اصل بنیاد تشریع ہے، شریعت ہے. چنانچہ اگر رہنمائی لو تو اسی حساب سے لو، اسی حساب سے مت چلو. تو پیغمبر کے علم کی بنیاد اللہ نے تشریع رکھی ہے، شریعت رکھی ہے، شریعت. میں بار بار ادھر رکنا چاہ رہا ہوں، میں بار بار اس پہ زور دینا چاہ رہا ہوں، مجھے الفاظ نہیں مل رہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ والے، ان سے دعا کروائیے، کام ہو گیا. ان سے تعویذ لیا ہے، کام ہو گیا. ہمارے حضرت نے پیشن گوئی کی ہے، ہمارے حضرت نے پیشن گوئی کی، سچ ثابت ہوئی. سب تکوینیات ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں تکوینیات ہیں. ہمارے حضرت نے حل بتایا، کام ہو گیا. ٹھیک ہے، شیخ سے دعا کروائی، کام ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ سب تکوینیات میں سے ہے. شیخ نے بتایا یہاں رشتہ نہیں کرنا، نہیں کیا، دیکھو بڑے خوش ہو گئے. شیخ نے بتایا یہاں رشتہ کرنا ہے، کر لیا، دیکھو بڑا مزہ آیا، بڑا اچھا ہو گیا. یہ سب تکوینیات. ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں، نہیں ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں. میں بار بار اس بات پہ، ایک معمولی سی بات پہ زور دے رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے سارے اعتقادات کا تعلق تکوین سے ہے. ہم سارے اعتقادات اپنے تکوین پہ جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت زید کا رشتہ حضرت زینب سے کروایا. ٹھیک ہے، پہلے دن سے لڑائی، 1.25 سال بعد طلاق ہو گئی. حضرت زینب کو 1.25 سال کے بعد حضرت زید نے طلاق دے دی. کیا کہیں گے آپ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط رشتہ کروایا تھا. میں اور آپ تو یہی کہتے ہیں آج کے زمانے میں. اوے ہم حضرت کے گھر میں گئے، وہاں صوفہ رکھا ہوا تھا، پیسے کہاں سے آئے؟ ہاں، صوفہ دیکھا، اعتقاد ٹوٹ گیا. صوفہ دیکھا، اعتقاد. ہم نے حضرت کو دیکھا مرسیڈیز سے اتر رہے تھے، ان کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ اعتقاد تکوین کے اوپر ہے، اعتقاد
تکوین کے اوپر ہے جی. شیخ تو ایسا ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے جناب؟ وہ ہاتھ اٹھائے تو بس اللہ ہی اللہ ہو جائے. ارے ہمارے اعتقاد سارے تکوین پہ مبنی ہے. چنانچہ ہم میں پڑھے لکھے لوگوں کی بات کروں. ان پڑھ لوگ تو ویسے ہی قبروں پہ جا کے دعائیں مانگتے ہیں اور ان کی وہ ہو جاتی ہے. ہمارے پڑھے لکھے لوگ ان چیزوں میں مبتلا ہیں کہ شیخ سے دعا کروائیے کام ہو گیا. جناب اس کا مطلب ہے یہ بہت بڑا اللہ والا ہے. ارے بھی دعا کرائیے کام ہو گیا, اس میں اس کے اللہ والا ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے. یاد رکھیے گا, اس کا اللہ والا ہونے کا کوئی واسطہ نہیں ہے, کوئی واسطہ نہیں ہے, کوئی واسطہ نہیں ہے. پیسوں والے مریدین, مالدار مریدین, وظیفہ دے رہا ہوں, کسی کو بتانا نہیں آپ نے. کیا مطلب ہے؟ شیخ اپنی تکوین کے لیے کے ساتھ ڈومینیٹ ہونا چاہتا ہے. کہتا ہے یہ سمجھے کہ یہ شیخ نے کوئی خاص چیز, وہی وظیفہ 10 مالداروں کو دے رہا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ ہمارے آج کل کے مشائخ تکوین پہ زور دے رہے ہیں, تکوین پہ زور دے رہے ہیں. جناب یہ آئیں گے اور میں ایسا دم کروں گا کہ کام ہو جائے گا, اس لیے کہ زور تکوین کے اوپر ہے. اچھا, ہو سکتا ہے کسی کو پتا ہونا تکوین کیا ہوتا ہے. تکوین میں ابھی ساری باتیں بتائیں, دم, تعویذ اور تعبیرات. ٹھیک ہے, اس نوعیت کی چیزیں تکوینیات میں سے. ٹھیک ہے, مستقبل, پیشن گوئی کر دینا, پروڈکشن کر دینا کسی چیز کے حوالے سے. چنانچہ سوشل میڈیا پہ پیر مشہور ہیں, وہ پروڈکشن کر دیتے جی فلاں حکمران جیتے گا, فلاں حکمران کے پاس یہ آ جائے گا, فلاں اس کے پاس یہ آ جائے گا. وہ میں نے عرش معلیٰ کے اوپر لکھا ہوا یہ دیکھا ہے, اس کے اندر یہ ہے اور اس کے اندر یہ ہے اور اس کے اندر یہ ہے. کوئی 50 پیشن گوئیاں کرتے ہیں جن میں سے ایک صحیح ہو جاتی ہے, اور عام عوام الناس جناب اس پیشن گوئی کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں. یہ تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے. یہ جو پہنچی ہوئی سرکار نا, یہ سارے تکوینیات ہیں. پیغمبر علیہ السلام کا کوئی تعلق تکوین سے نہیں. یعنی پیغمبر, استغفر اللہ, تعلق تکوین سے ہے. بنیاد پیغمبری کی بنیاد تکوینیات نہیں ہے. یہ پیغمبری رہنمائی تکوین بیسڈ نہیں ہے. ہماری قوم گمراہ کیوں ہے؟ کہ تکوین بیسڈ چل رہے ہیں ہم لوگ, کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, یہ بڑا اللہ والا ہے. ٹھیک ہے, اس کا تعویذ چلتا ہے, یہ بڑا اللہ والا ہے. یہ ایک دفعہ جس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے بس کام ہو گیا. چنانچہ میں نام دینے لگا تھا, بہت سنبھل کے بہت بڑے عالم, اللہ تعالیٰ ان کو نے بڑا نام دیا, مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے خلفاء میں سے, اور حکیم اختر صاحب کے ساتھیوں میں سے, اور بڑے عجیب و غریب آدمی. ایک دن میں مجلس میں گیا تو مجھ سے فرمایا کہ تم بیان کرو. میں نے بیان کیا تو پھر میں نے کہا حضرت آپ کی موجودگی میں مجھے بیان کرنا بنتا نہیں ہے. تو فرمایا نہیں میں حکم دے رہا ہوں آپ بیان کیجیے. میں نے کہا جی حضرت آپ حکم دے رہے ہیں. تو میں نے تھوڑی سی دین کی بات کی, اور اس کے بعد حضرت نے بات کرنا شروع کی. تو بات کرتے کرتے انہوں نے کرامات بیان کرنا شروع کی. مولانا فلاں صاحب کی فلاں کی یہ کرامت, فلاں کی یہ کرامت, فلاں کی یہ کام بتایا کہ اللہ والوں کو یہ چیز ملتی ہے. میں نے جب اٹھ گیا تو میں نے کہا حضرت آپ بڑے ہیں اور میرے اکابرین میں سے, یہ مکہ شریف کی بات بتا رہا ہوں. میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت مجھے یہ بتائیں کہ اس سے آپ عوام الناس کو کیا تاثر دینا چاہ رہے ہیں؟ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کے تعویذ اثر کرتے ہیں, اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کا دشمنوں پہ روب ہوتا ہے. نہیں, پیغمبر کی یہ شان نہیں. پیغمبر کی شان شریعت ہے. شریعت, حلال حرام, حلال حرام میں فرق جانتا ہو. ٹھیک ہے, ہم نے حلال اپنایا, حرام چھوڑ دیے, یہ شریعت ہے. اب حرام چھوڑنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ یہ تکوین ہے. ٹھیک ہے, فائدہ ہو فائدہ نہ ہو, ہم نے شریعت پہ چلنا ہے, تکوین پہ نہیں چلنا. حلال اپنانے سے فائدہ نہیں ہو رہا, نقصان ہو رہا ہے. ہم نے شریعت پہ چلنا ہے, ہم نے تکوین پہ نہیں چلنا. یہ ذہن میں رکھیے گا. اپنا عقیدہ پکا کریں, اپنا عقیدہ کسی شخص سے مت جوڑیں, اپنا عقیدہ اللہ کی ذات سے جوڑیے. کہ فلاں شخصیت ایسی نہیں, ہرگز نہیں جوڑنا آپ نے. قرآن یہی تو ہے, قرآن توحید کی طرف لے. قل, آپ کہیے, لا املک لنفسی نفع, میں اپنے نفس کے لیے کسی نفع کا مالک نہیں ہوں.
ولا ذرہ، نہ اپنے نفس کے لیے کسی نقصان کا مالک ہوں، الا ماشاء اللہ، الا یہ کہ اللہ جو چاہے، سوائے اس کے کہ اللہ جو چاہے، یعنی اللہ نے جتنی مجھے عقل دی ہے اس حساب تک میں اپنا نفع جانتا ہوں، اس حساب تک میں اپنا نقصان جانتا ہوں، جتنا ایک عام انسان اپنا نفع جانتا ہے، جتنا ایک عام انسان اپنا نقصان جانتا ہے، من حیث الانسان میں اتنا جانتا ہوں، کیونکہ میرا تعلق شریعت سے ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، دیکھو اگر بالفرض والمحال، لو اگر ایسی پاسبلٹی ہوتی، كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، مجھے علم غیب ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں تو خیر کوئی جمع کرتا، میں لَاسْتَكْثَرْتُ جمع کرتا، من الخیر، میں خیر کوئی جمع کرتا، ما مسنی السوء، اور مجھے نقصان نہ پہنچتا، حالانکہ مجھے نقصان بھی پہنچا، میری اولاد بھی فوت ہوئی، مجھے بیماری بھی ہوئی، مجھے بھوک بھی لگتی ہے، اس طرح کے عوارضات بھی ہوتے ہیں، لیکن میری جو حیثیت ہے، ان انا، میں بس ہوں تو کیا ہوں، اللہ صرف نذیر، ڈرانے والا، بشیر، بشارت دینے والا، اور ہر ایک کو نہیں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ ساری بات ہوگی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ اب آپ کے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ یہ سب سے آخری سوال ہے کہ کسی سے تکوینی اسباب پر یقین کرنا غلط ہے؟ میں نے کب کہا بھی غلط ہے؟ تکوینی اسباب پر یقین کرنا غلط نہیں ہے، لیکن تکوینی اسباب کے تحت اعتقاد بنانا غلط ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تکوینی اسباب کی بنیاد پر اعتقاد نہیں بنوایا، صاف بتایا کہ ان انا الا نذیر و بشیر، میں ڈرانے والا ہوں، بشارت دینے والا ہوں، میں شریعت بتاؤں گا، میں شریعت، نفع نقصان یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، نفع ہونا نقصان، انسان دو ہی چیزوں میں چلتا ہے نا، یا تو نفع یا نقصان۔ آپ میرے سے پڑھ رہے ہیں، آپ یہاں پر سبق پڑھ رہے ہیں، آپ وقت دے رہے ہیں تو آپ کا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز تو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک چیز اپرچونٹی کاسٹ میں جا رہی ہے، دوسری چیز جو آپ کے پروفیٹیبلٹی میں جا رہی ہے، تو اب اس میں کون سی چیز ہے؟ تو یہ بات واضح ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کا سوال، تکوینی اسباب پر یقین کرنا بالکل بھی غلط نہیں ہے، تکوینی اسباب بھی شریعت کے تحت آتے ہیں، لیکن تکوینی اسباب کی بنیاد پر اعتقاد رکھنا درست نہیں ہے۔ فلاں کا تعویذ چل گیا، اس بنیاد پہ اعتقاد رکھ لیا، فلاں کا دم چل گیا، اس کی وجہ سے اس پہ اعتقاد رکھ لیا، نہ 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 نہ، اپنا اعتقاد اتنا کچا مت بنائیے گا کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اپنا اعتقاد لے لیں۔ اچھا جی، آ، سوالات پہ میں آ رہا ہوں آپ لوگوں کے۔ یہ پرائمری نالج آف شیخ شوڈ بی آن شریعت، دیٹ سیکنڈری نالج شوڈ بی آن ادر تھنگس۔ جی جی جی، بالکل آپ صحیح سمجھے، بہت اچھا سمجھے کہ شیخ کو شریعت کے اعتبار سے چلنا چاہیے، شیخ شریعت کے تابع ہو کے چلنا چاہیے، بقیہ دوسری چیز سیکنڈری ہیں، تکوینی اسباب بعد کی چیزیں ہیں۔ یہ بہت اچھا لفظ استعمال کیا کہ وہ سیکنڈری چیز ہے، تکوینی اسباب سیکنڈری چیز، پرائمری چیز شریعت ہے۔ اور تکوینیات کا منع نہیں ہے کہ تکوینیات کسی شیخ کی قدم چلتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اچھی بات ہے، لیکن بنیاد یہ نہیں ہے وہ شریعت کے خلاف کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کی دعائیں بھی قبول ہو سکتا ہے ہو جائیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ apparently that the work hard is in deen, we can see it, this is the main reason people trust for dua۔ جی، لوگ دعاؤں پہ یقین کرتے ہیں، لیکن ذہن میں رکھیں یہ بنیاد نہیں ہے، میں یہی بات بتا رہا ہوں، یہ بنیاد نہیں ہے اصل میں۔ آپ حضرات تو بس اتنا سمجھ رہے ہیں نا، میرے سامنے اور بہت سی چیزیں ہیں۔ فار ایگزامپل، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، 1 برس کی عمر ہے، ٹھیک ہے، گود میں انتقال ہوا، آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا نہیں کی ہوگی؟ حضرت حمزہ اللہ کے نبی کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، کیا اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا نہیں کی ہوگی؟ حضرت حسین کی شہادت کی خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی، کیا آپ نے ان کے لیے دعا نہیں کی ہوگی؟ دیکھیں، محض میں یہ کہہ رہا ہوں دعا قبول ہونا ایک اہم بات ہے، لیکن یہ بنیاد نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ شریعت 2 2 4 کی طرح واضح ہے، قبولیت دعا یہ بنیاد نہیں، بس یہ کہنا چاہوں۔
یہ بنیاد نہیں، یہ سیکنڈری چیز ہے. بیسک جو ہے وہ شریعت ہے. دعا ہر ایک اس کی قبول ہو رہی ہے، لیکن شریعت کے مطابق نہیں چل رہا تو دیٹس ناٹ اے رائٹ پرسن. جب کسی نے تکوینی اسباب پر یقین کرنا غلط ہے. نہیں، تکوینی اسباب پر یقین کرنا غلط نہیں ہے. تکوینی اسباب پر یقین کرنا، تکوینی اسباب پر اعتقاد رکھنا غلط ہے. اور تکوینی اسباب کی بنیاد پر اعتقاد رکھنا، تکوینی اسباب پر ایک اعتقاد تو انسان رکھتا ہے. تکوینی اسباب کی بنیاد پر کسی شخص سے اعتقاد رکھنا، یہاں شخصیت کی بات ہو رہی ہے جی، ایک تکوینی اسباب پہ بات نہیں ہو رہی. تکوینی اسباب اپنی جگہ بالکل برحق ہیں، بالکل برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کچھ بھی غلط نہیں. تکوینی اسباب بالکل برحق ہیں، لیکن تکوینی اسباب کی بنیاد پر کسی سے اعتقاد رکھنا، سمجھ رہے ہیں؟ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، دربار پہ جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دعا قبول ہو جاتی ہے. تو دعا پر اعتقاد تھوڑی رکھ رہے ہیں، دربار پہ اعتقاد رکھ رہے ہوتے ہیں. میں اس بات کی رد کر رہا ہوں. لوگ عامل بابا کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں کہ جی تعویذ دے دو، وہ تعویذ دے دیتا ہے، بچی کا رشتہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب لوگ اس تعویذ پہ اعتقاد تھوڑی کر رہے ہیں، اس عامل بابا کے اوپر کر رہے ہیں کہ اس نے تعویذ دیا تو کہاں. اگر محض تعویذ ہو تو خود لکھ لیتے نا، خود لکھ لو بھائی. نہیں لکھیں گے کیونکہ تعویذ پہ اللہ کے نام پہ اعتقاد تھوڑی ہے، اس عامل صاحب پہ اعتقاد ہے. سمجھ رہے میری بات؟ تو ہاں، کسی اللہ والے سے دعا کرانا جی، وہ چونکہ مستجاب الدعوات ہے، اس سے دعا کرائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ دعا اس سے کرا سکتے ہیں. لیکن اعتقاد پھر بھی دعا کے اوپر رکھا جائے گا، اس بابا جی کے اوپر، اس اللہ والے کے اوپر، اس بزرگ کے اوپر، اس حضرت والا کے اوپر اعتقاد نہیں ہے. اعتقاد اللہ کی ذات کے اوپر ہے، اعتقاد دعا کے اوپر ہے. لیکن اس دعا کی بنیاد پر یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بابا جی بالکل ٹھیک ہے، یامل بابا بالکل ٹھیک ہے، اس کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس عالم دین کے حوالے سے جو اعتقاد ہوگا وہ شریعت کی بنیاد پر ہو. سمجھ رہے میری بات؟ تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو یہ اس طرح کوئی سخت حاجت درپیش تو ایک بندہ تعویذ کروانے جاتا ہے، دوسرا نوافل اور دعاؤں کو اعتماد کرتا ہے کیونکہ یہ مشکل میں شریعت کا بتایا ہوا طریقہ استعمال کر رہا ہے. دونوں ہی صحیح ہے، ٹھیک ہے. تعویذ اپنے اعتبار سے درست ہے جب اعتقاد اللہ کے نام پہ کیا جائے، ٹھیک ہے جی. جب اعتقاد اللہ کے نام پہ کیا جا رہا ہے تو تعویذ درست ہے، لیکن تعویذ والے پر اعتقاد کرنے کی بات کرو. تعویذ اللہ کا نام ہے، ٹھیک ہے. اور تعویذ کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ نفل اور دعا کرنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. تو دیکھیں، تعویذ کے بارے میں اعتقاد رکھنا یہ غلط نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں تعویذ والے پر، کیونکہ یہ بات یہاں پر شخصیت کی ہو رہی ہے. آپ لوگ بات دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں، جو کہ میں کہنا نہیں چاہ رہا. یعنی وہ میں کہہ نہیں رہا ہوں، کہنا چاہ رہا ہوں وہ میں کہہ نہیں رہا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہے، کل کہ آپ کہیے لا املک لنفسی، ٹھیک ہے. تو یہاں پر چونکہ اعتقاد بر تکوین نہیں ہے، اعتقاد بر شریعت ہے. اعتقاد کی بنیاد شریعت، اعتقاد کی بنیاد تکوین. تو بتایا کہ اعتقاد شریعت کی بنیاد پر رکھنا. تکوین برحق ہے، تکوین بھی تو اللہ ہی نے پیدا کیا. ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تکوین کے پیغمبر بھی تھے، شریعت کے پیغمبر بھی تھے. لیکن آپ کی بنیاد شریعت ہے، آپ کی بنیاد تکوین نہیں ہے. یہ بنیادی بات ہے. اپنا اعتقاد مضبوط رکھیں، کسی بھی شخص سے معتقد ہوں تو شریعت کی بنیاد پر معتقد ہوں، تکوین کی بنیاد پر معتقد نہ ہوں. تکوین کی بنیاد پر اعتقاد بڑا کچا ہوتا ہے، بڑا ہی کچا ہوتا ہے، بڑا کچا ہوتا ہے. اس لیے کہ تکوین کبھی کبھی یہ ہے، تکوین کبھی یہ ہے. تکوین اس کی شفا کے لیے ہے، تکوین اس کی موت کے لیے. کیونکہ خیر کبھی اس کی شفا میں ہوتی ہے، خیر کبھی اس کی موت میں ہوتی ہے. تو صاحب تکوین تو جب وہ موت کا معاملہ آئے گا تو آپ کا اعتقاد تو صفر ہو جائے گا، ہیں؟ اور جب اعتقاد تکوین شفا پہ آئے گی تو آپ کا اعتقاد تو خوب آسمان پہ چلا جائے گا، اور اعتقاد ہوتے ہوتے آپ اس کو خدائی بنا لیں گے، ٹھیک ہے، آپ اس کو خدائی بنا لیں گے. لیکن شریعت واضح اور دو ٹوک قانون ہے، واضح دو ٹوک قانون ہے. لہٰذا میں کہہ رہا ہوں اعتقاد بنا بر شریعت رکھیں، اعتقاد بیسڈ آن شریعت ہو، اعتقاد بیسڈ آن تکوین نہ ہو. یہ بات سمجھا پا رہا ہوں میں آپ کو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
یقین اللہ پر رکھتے ہیں پھر دعا قبول ہو نہ ہو، اور کوئی بندہ متاثر کرے تو دیکھیں وہ کتنا شریعت پر۔ جی ہاں، بالکل صحیح آپ نے سمجھا، صحیح آپ نے دیکھا۔ بھی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیں شکر الحمد شکر الحمد ٹھیک ہے جی، ہمارا سبق بس یہی تک ہے آج کا۔ آیت نمبر 188، 288 تک پڑھ لیا ہم نے۔ بس یہ سورۃ العراف ختم ہونے والی، اس کے بعد جو مارکۃ العراف سورۃ الانفال انشاءاللہ وہ شروع کریں گے، آپ بہت مزہ آئے گا اس سورت کے اندر۔ اس کے بعد سورہ توبہ ہے، اس کے اندر بھی بڑے بہترین مضامین ہیں۔ تو یہاں تک انشاءاللہ آج کا سبق ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک منٹ، جی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔